ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا ہم وہ بنا سکے، مگر ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ ہم نے شکر الحمدللہ یہ فتح حاصل کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے آئینی عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ صوبوں کو برابری کا نمائندگی عدل انصاف کے حوالے سے دلوا دی۔ اور یہ بہت بڑا کامیابی ہے، یہ ایک ایسا تاریخی کامیابی ہے کہ شاید کسی کو اس کا صحیح احساس نہ ہو، مگر جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت یہ جو برابری کی کانسیپٹ تھا وہ ہمارا عدالت میں نہیں تھا، اور جب ہمارا عدالت نے قائد عوام کا عدالتی قتل کروایا تو نہ صرف وہ ہمارا آئینی اور لیگل تاریخ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، مگر ہمارے وفاق کو ہلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ میں قائد عوام کے قتل کے کیس سے لے کے آگے جاتے ہوئے بھی تمام جو عدالت کے فیصلے کیے جاتے تھے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا ہٹانے کی بات ہو، پھر میاں صاحب کا حکومت کا بحال کرنے کی بات ہو، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو ختم کرنے کی بات ہو، پھر وہ مشرف کی دور میں عامروں کو عدالت کی طرف سے آئینی تحفظ دلوانے کی بات ہو، ہمارا عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ایک آئینی عدالت بنایا اور وہ آئینی عدالت اس ملک کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں، آئینی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے، اور جو پرانا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تمام کرمنل میٹرز کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو، عام شہری کے جو عام ایشوز ہے جو کرمنل سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ ریلیف ملے گا کہ آخر ان کیسز کو پورا طریقے سے ایک فوکس دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا آئینی عدالت جو ابھی بنا ہے، اب اس عدالت، اس ادارہ، ان جج صاحبان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پورا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آئینی ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی دیکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارا عدالتوں نے ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا، ہمارا امید ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کوشش کریں گے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہیں، وہ ایسی آئینی عدالت بنے جو آئین کا ترجیح کرے، جو قانون کا ترجیح کرے، جو انصاف کرے، نہ کہ وہ ایسے عدالت بنے جو ڈیم بنانے نکلے، جو شہر اور غریب لوگوں کا گھر تباہ کرنے نکلے، جو کبھی کبھار ٹمیٹو اور سموسے کی قیمت وہ طے کرے، وہ اپنے حکومتیں، جمہوری حکومتیں کو گھر بھیجے، وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی خط نہ نکلے پہ کرے۔ یہ جو ماضی ہے، یہ جو ہمارا تاریخ ہے، ہمارا امید ہے کہ ہم نے ماضی میں چھوڑا ہے، اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ اب آئینی عدالت کی صورت میں پاکستان کی ایک بہت بڑا جوڈیشل فرنٹ لائن کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کو متنازع بنائیں، اور ہمارا امید ہے کہ آئینی عدالت اپنا کردار سے ان سب کو غلط بھی ثابت کر دیں گے۔ اور میں ایک صاف پیغام دینا چاہتا ہوں ان سیاسی قوتوں کو جو پارلیمان کا کیا ایک قدم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، کہ کسی بھی جمہوری نظام میں یہ ہمارا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے، یہ عوام کے نمائندے کے کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وہ آئین سازی کرے۔ بالکل میرا بھی خواہش یہی ہو سکتا ہے کہ ایک متفقہ آئینی ترمیم
لے کر آئے، کنسنسس کے ساتھ کام کیا جائے. لیکن اگر کسی کام نے کنسنسس کے ساتھ نہیں تو صحیح ایک اکثریت کے ساتھ کیا گیا ہے اور پارلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے، تو صرف اور صرف پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے یا نہ کرے. اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی یہ جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے. پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اگزامپل سے کہ جہاں دوسرے ادارے نے پارلیمان کے دائرے میں آ کے مداخلت کیے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کا وفاق نے بھگتا ہے، اس کا نقصان میں اور آپ نے بھگتا ہے. ہم مستقبل میں خبردار کرتے ہیں کہ پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کا ہمارا سپیس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے. تو ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو یاد دلواتا ہوں کہ کسی کے یہ پروپیگنڈا میں آپ دھیان نہ دیں. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ ہم نے اتنے سالوں بعد ایک آئینی عدالت بنایا، صوبوں کو برابری کو نمائندگی دی، صوبے کی جو 18ویں ترمیم میں معاشی سطح پہ آپ کا جو تحفظ ہے اس تحفظ کو ہم نے برقرار رکھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے مظفر آباد سے لے کے گلگت بلتستان تک، گلگت سے لے کے پشاور اور لاہور اور ملتان تک، کراچی سے لے کے لڑکانوں تک، لڑکانوں سے لے کے گوادر اور کوئٹہ تک، یہ ہمارا کامیابی ہے. اس کامیابی پہ ہم فخر کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی عدالت آگے جا کے عوام کے مطابق، عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ڈیلیور کر سکے. یہ پورا ہمارا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ. میں ایک اور ایشو کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ پروپوزل ہے جو حکومت نے پچھلے آئینی ترمیم کی صورت میں ہمارے پاس لے کر آیا، اور اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی اور صورت میں بھی یہ تجویز بار بار ہمارے پاس آئے گا. اور وہ ہے صوبوں کو جو NFC میں آپ کے معاشی حقوق ہے، جو بلوچستان کے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پختونخوا کے، صوبہ پنجاب کے معاشی حقوق ہے، ان کے بارے میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا حقوق کا تحفظ کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم وفاق کے پرست پاکستانی ہیں. اس وقت پاکستان بھر میں چاروں صوبوں میں ہر اضلاع میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیاسی قوت رکھتا ہے کہ اس انداز میں ہم اپنا فاؤنڈیشن ڈے منائیں، اور ہم ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں جو ہمارا وفاق کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو معاشی طور پہ طاقتور بنا دیتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں وفاق کمزور ہو جائے، جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں بہت سے فالٹ لائنز تھے اور ہے، اور ان فالٹ لائنز کو ہم نے 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، جمہوریت کو بحال کر کے سب کو نمائندگی، برابری اور ایک حصہ دلوا کے، ایک سیاسی طور پہ حصہ، ایک معاشی طور پہ حصہ، ایک انتظامی طور پہ حصہ، یہ آپ کے حقوق آپ کو دلوا کے ہم نے پاکستان کی وفاق کو مضبوط کر دیا.